अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पिछले हफ्ते जंग के दिहाई पर जो थे वो आ चुके थे, मगर कतर में जंग बंदी का मुआहदा जो है वो अब तय पा गया है और अब पाकिस्तान ने 9 रोज़ से बंद पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने का फैसला भी कर लिया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले 24 घंटों में पाक अफगान बॉर्डर आमदोरफ्त और तजारत के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आपको पता है हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। चीन, सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाने वाले जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम भी किया है और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है, चूँकि दहशत गर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। वाज़ेह रहे नाजरीन कि अफगानिस्तान पाक अफगान सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद नहीं मानता और इसको डूरैंड लाइन के तौर पर तस्लीम करता है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने दोहा मुआहदे के मुतल्लिक़ अपनी पहली प्रेस रिलीज़ में कहा था कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। ताहम अफगान वज़ीर दफ़ा मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद डूरैंड लाइन को एक फ़र्ज़ी लाइन करार दिया है और उन्होंने कहा है कि दोहा मुआहदे में इससे मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हुई और अब कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपने पहले बयान में तब्दीली करके इसमें से सरहद का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया है, यानी अफ़गान तालिबान के इतराज़ को अकोमोडेट किया गया। अभी जंग बंदी की तरफ बहुत से कदम नाजरीन बाकी हैं। मसला ये है कि अफ़गान तालिबान TTP के हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता और बारहा ये कह चुके हैं कि इनकी तरफ जो उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान अपना घर जो है वो ख़ुद दुरुस्त करे, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि TTP के ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। तो अब अगर कोई हमला हुआ तो क्या कोई ऐसा मेकनिज़म मौजूद है जिससे ये तायुन हो सके कि इसके पीछे अस्करियत पसंद है या रियासत, और ये कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की नई जो नई चीफ मिनिस्टर हैं वो सूबे में मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने में कामयाब हो सकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अफरा साहब खटक साहब, साबिक सेनेटर हैं और सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और साबिक सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी क्रॉस ओवर टू वाशिंगटन लाइव अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, आपसे इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं कि जिस तरह के हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी कह रहे थे कि काबुल की और कई दफ़ा पेशावर की भी जो सारी लाइनें हैं वो अफ़गानिस्तान से फिर अमेरिका से होते हुए वापस आती हैं। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बैड थिंग्स विल हैपन इफ़ अफ़गानिस्तान डज़ नॉट गिव द बागराम एयरबेस बैक। बागराम एयरबेस हम सबको पता है अफ़गानिस्तान में है। तो तज्ज़ियाकार जो हैं इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका खुश होगा जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है उससे? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और अफरा खटक साहब को सलाम। बल्कि अभी 2-4 दिन पहले इनके यहाँ नेफ्यू हैं समी खान साहब, उनके रेस्टोरेंट में इसी मौजू पे अफगान पाकिस्तान तनाज़े पे गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि अफरा खटक साहब के हवाले से ही यहाँ भी गुफ्तगू होती है अफगानिस्तान पाकिस्तान के मसले पर। बात ये कि अमेरिका क्या चाहता है, मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रंप का जो ये बयान है कि हमें बागराम एयर बेस चाहिए, एक ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पे अमेरिका ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। अगर हाँ, ज़ाहिर है कि अमेरिका हालात का बहुत जायज़ा ले रहा है और अमेरिका के पास कुछ कार्ड्स हैं जिनको जब वक्त आया तो उनको इस्तेमाल करेगा। उनमें से एक चीज़ है जो कि इसका हमारे यहाँ बहुत कम जिक्र होता है, वो होता है कि जो अफगानिस्तान के पैसे हैं इनके पास और यूरोप में उसके रिलीज़ करने पे बातचीत की जा सकती है। उसके ज़रिए तालिबान को बहुत रकम है वो तालिबान को मनवाया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी वाशिंगटन में कोई इस तरह की बाज़गश्त हो
کہ پاکستان کے ذریعہ ایسے حالات کریٹ کرائے جائیں جس سے باگرام ایئر بیس پر امریکہ کا قبضہ ہو جائے. ابھی تک کوئی ایسی سیریس کوئی موو نہیں ہوئی ہے واشنگٹن میں. آل رائٹ، دیٹس ویری کلیئر. اختیار ولی صاحب، آپ کی جانب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان کو اس کی ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے. وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر درست کریں، جو سلیپر سیلز ہیں وہ آپ کی سرزمین پر ہیں. تو آپ اس کا تعین کیسے کریں گے کہ جی وہاں پہ ماسٹر مائنڈ ہے اور وہیں پہ یا آپ اس طرح اٹیک کریں گے؟ اور دیکھیے دس از اے بگ، اٹس انپریسیڈنٹڈ. پہلی دفعہ آپ نے کیپٹل کے اندر، کابل کے اندر اٹیک کیا ہے اور جہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ ہے قندھار، ادھر اٹیک کیا ہے. سو اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیزہ. انفیکٹ افغانستان جو ہے وہ بحیثیت ایک ملک، ایک ریاست کے، کبھی بھی اس بات سے خود کو یکلخت جدا نہیں کر سکتی کہ مطلب ہمارا تو اس ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے لوگ یہاں پر مطلب ٹیررزم میں یوز ہوئے ہیں، چاہے وہ سوسائڈر بومرز تھے یا جتنے بھی شدت پسند تھے، موسٹلی کیا بلکہ آلموسٹ سارے جتنے ہی تھے وہ تو افغانی تھے. جی تو اگر افغانستان سے وہ سارے لوگ آتے ہیں تو مینس کہ افغانستان ہی انوالو ہے. اگر سرکاری طور پر ہے تو بھی کہہ سکتے ہیں، غیر سرکاری طور پر ہے تو بھی کہہ سکتے ہیں. شرارت ہے، سازش ہے، کانسپیریسی ہے، بالکل آپ اس کو ڈینائی کر نہیں سکتے. ہاں ابھی انہوں نے مان لیا کہ ایٹ لیسٹ ہم ایسی چیزوں کی سرپرستی نہیں کریں گے. پہلے تو ہم جتنے مذاکرات کرتے تھے وہ تو وہی وہ معافی تلافی والی بات ہو جاتی تھی، تو یہ جا اور وہ جا والی بات ہو جاتی تھی. اس بار جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں وہ کافی سیریس ہوئے ہیں، اور اس میں چیزیں جو ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنے کی نیت سے، ہماری تو نیت یہی تھی کہ ایک بار ہم اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ مطلب 2007 پاکستان کو آلموسٹ 2 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ یہاں پر یہ، اور اس سے پہلے بٹ سر جو میکنزم آپ نے بنایا ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، چونکہ یہ بڑا ایک اہم پیش رفت ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. یہ کیسا میکنزم ہے جس سے آپ کراس بارڈر ٹیررزم ختم کریں گے؟ میکینزم تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ریاست جب ذمہ داری لے لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی، اگر مجھے پتا، میں ایک ریاست ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پر کون شرارت ہے، کون سی شرارت ہے، اور وہ شریر کون ہے جو یہاں پر بیٹھ کر فلانے ملک کے خلاف کام کرتا ہے. ریاست کو معلوم ہوتا ہے. تو اسی طرح افغانستان کو بھی پتا ہے کہ وہ ان سارے چیزوں کو، چاہے وہ خود افغانستان کے گروپس ہیں یا انٹرنیشنل گروپس ہیں جو آ کر افغانستان میں جنہوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کانسپیریسیز کرتے ہیں، پلانز بناتے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہی تھیوری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری لے لیں، ہم ذمہ داری لے لیں گے. آپ بارڈر کے اس پار چیزوں کو آپ مینج کر لیں، بارڈر کے اس پار چیزوں کو ہم مینج کر لیں. اچھا، مگر از دس ایون پاسبل؟ افراز صاحب، کھٹک صاحب، آپ افغانستان کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں، بڑے عرصے سے آپ سینٹرل ایشیا پہ لکھ رہے ہیں. اس وقت جو موجودہ طالبان لیڈرشپ ہے اس کے اندر واضح طور پہ 2 دراڑیں آ چکی ہیں. ایک طرف سراج حقانی صاحب ہیں جن کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل تھی، دوسری طرف جو طالبان لیڈرشپ قندھار میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیں. بلکہ حال ہی میں جو حقانی صاحب ہیں انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے موجودہ لیڈرشپ کے خلاف. تو کیا یہ جو طالبان کا پورا ایک لیڈرشپ ہے، ان کو مکمل کنٹرول حاصل ہے ٹی ٹی پی کے 75 سپلنٹر گروپس کے اوپر؟ دیکھیں جی، ابھی جو جنگ کے دوران جو دونوں ملکوں کا موقف ہے اس میں دونوں کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں. طالبان کے بارے میں تو ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو یہ کہنے پر ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی کہ ہم نے کہا کہ طالبان دہشت گردی میں حصہ لیتے ہیں اس وقت سے جب سے طالبان بنے اور یہاں پہ رہ رہے تھے. تو اور یہ جو ابھی طالبان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، یہاں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، یہاں سے انہوں نے لڑائی لڑی ہے. تو پہلے پاکستان کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ پالیسی بدلنی چاہیے، طالبان کا پروجیکٹ جو ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب تک 2021 تک طالبان جو تھے وہ فرشتے تھے اور اچانک شیطان ہو گئے. وہ تو شروع سے ایسی ہی تھی. طالبان یہاں سے جب تھے، جب افغانستان میں لڑائی لڑ رہے تھے تو وہ ٹیررزم نہیں تھا کیا؟
تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک 21 تک ٹیررزم جو تھا وہ بہت حلال تھا، صاف تھا، ستھرا تھا، اور ابھی اس پہ خرابی آ گئی. ہم تو اس وقت بھی اس کو برا کہتے تھے، ٹیررزم کو آج بھی برا کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے ٹیررزم کو دیکھیں، میں عوامی نیشنل پارٹی کا صوبائی صدر تھا. ہمارے 1000 کارکنوں کو قتل کیا طالبان نے اور اس کی ذمہ داری لی، لیکن یہاں ریاست ان کے خلاف کارروائی کرنے پر تیار نہیں تھی. تو جناب تھوڑا سا اپنے منجی تلے بھی ڈھانگ پھیرنی چاہیے. اچھا، مگر آفتاب عالم صاحب، جو افرا صاحب کھٹک صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت تو فنڈز دے چکی ہے اکھوڑا کھٹک کو، جس کو ہیڈ کوارٹر آف دا طالبان سمجھا جاتا تھا، اور ان کے سربراہ سمیع الحق صاحب کو فادر آف دا طالبان کہا جاتا تھا. اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ہم آپریشن جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. خود عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آپریشن نہ ہو. تو اگر آپریشن نہیں ہوگا تو یہ سلیپر سیلز یا جو ان کی ایک ہولڈ ہے آپ کے صوبے کے اوپر، وہ کیسے آپ ختم کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اس طرح ہے جی، طالبان یا افغانستان پالیسی ریلیٹڈ ہماری اسٹیٹ کی بہت لمبی چوڑی جو ہے ایک ہسٹری ہے ان کے سٹانسز کی. کبھی یہ اچھے لوگ بن جاتے ہیں، مجاہدین بن جاتے ہیں، فریڈم فائٹر ہوتے ہیں، کبھی جو ہے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کبھی یہ انسرجنس ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں، کھٹک صاحب بہتر جانتے ہوں گے، وہ ہمارے سینئر ہے، لیکن میرے خیال میں کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو ہماری ریاست کی پالیسی جو ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. بینگ پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ جو ہے مجھے بھی اس کی کنفیوژن ہے، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں مگر سر اس کی تو کلیئرٹی ہوگی نا کہ آپ کی اپنی جو پارٹی ہے وہ کیا چاتی ہے. کیا آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو؟ اٹس اے سمپل کویسچن. جی میرا بھی جی سمپل کویشچن ہے کہ یہی انسرجنسی جو ہے عمران خان کے دور میں جب فیڈرل ہماری حکومت ہوتی ہے تو پھر امن و امان ہو جاتا ہے. 80% سے زیادہ جو ہے یہ واقعات جو ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے. اچانک سے جب رجیم چینج ہوتا ہے جن کے اشاروں کے اوپر ہوتا ہے، تو ہمیں تو یہ بھی ابھی یہی لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں ایئر بیس بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس چاہیے ہوگا، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم چائنا کو اس کے جو ہے اس کو کنٹین کر سکیں. تو میرے خیال میں ان کی خواہش کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، اور یہ مجھے نہیں لگ رہا. نہیں مگر کیا آپ لوگ ریزسٹ کریں گے سر؟ کوئی ریزرویشن بھی ہیں تو وہ ڈپلومیٹک چینل سے آپ کے نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں، میرا خیال ہے ان کو آواز نہیں جا رہی. پہ بیٹھتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو آواز نہیں جا رہی. آپ مذاکرات کے جی میرا خیال ہے آفتاب عالم صاحب کو آواز نہیں جا رہی. انور اقبال صاحب، آپ کی جانب آفتاب عالم صاحب کی بات آپ نے سن لی. ابھی تک انہوں نے اس سوال کا جواب تو نہیں دیا کہ کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چلتے رہیں گے خیبر پختونخوا میں یا ختم ہوں گے. مگر فنگرز جو ہیں، انگلیاں جو ہیں عام لوگوں کی، وہ امریکہ کے اوپر ہی اٹھ رہی ہیں. وی آر آلسو کنفیوزڈ. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف سے ان کو شکست ہو چکی ہے افغانستان سے، مگر دوسری طرف باقی دنیا از موونگ ون اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز really legitimizing the Taliban. What do the Americans want with Afghanistan? سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ میں اس کو شکست کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. امریکہ میں اس طرح دیکھا جاتا ہے ساری اس طرح کی جنگوں کو کہ ایک انویسٹمنٹ تھی جس میں لاس زیادہ تھا، پروفٹ کم تھا. ان کو ریئلائز ہوا کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلنا، تو وڈرا کر گئے. اور جب یہاں یہ بات کرو شکست ہو گئی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کیسے شکست ہوئی کہ جس نے ہمیں ہرایا اس کو اپنا ملک چلانے کے لیے. مگر اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ the question is اب وہ افغانستان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ خواتین اسکول نہیں جا سکتی. مجھے آج بھی یاد ہے لورا بش نے کہا تھا کہ ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب خواتین اسکول جائیں. بٹ the things have been reversed. So what do the Americans want with Afghanistan now? دیکھیں یہ تو بالکل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. ہاں اب آپ یہ بات کریں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا چاہتی، تو یہ بالکل ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشن ہے. ایسی کوئی ایڈمنسٹریشن پہلے کہیں بھی نہیں آئی تھی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشلی اور فزیکلی انوالو ہوئے بغیر جس حد تک امریکہ کے انٹرسٹ کو جہاں پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیا جائے. افغانستان میں وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک بڑی سینسٹیو جگہ پہ ہے، چائنا کے بہت قریب ہے پروگرام، وہاں ان کے انٹرسٹ ہیں، اتنا تو وہ کہہ چکے ہیں. لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ امریکہ کسی بھی لیول پہ
افغانستان میں فزیکلی انوالو ہونا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہے گا. ہاں اگر ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے وہاں یا ہو جاتی ہے جس میں امریکہ کا فائدہ ہو، اس کی وہ حمایت ضرور کرے گا، لیکن امریکہ براہ راست انوالو نہیں ہوگا. اصل فیصلہ جو ہے ہمیں کرنا ہے، جس طرح افرا صاحب کہہ رہے تھے، بات یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو مذہبی گروہ ہیں جو کہ اس طرح لڑنے والے، وہ ہماری ریاست کے مفاد میں ہے یا ہماری ریاست کے خلاف ہیں. ہم اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے، ہم اب تک کنفیوز ہیں. ہم کبھی ان کی حمایت کرتے ہیں، کبھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک گراؤنڈ ریالٹیز چینج نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں براہ راست واشنگٹن سے جوائن کیا. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، باقی پینلسٹ کے ساتھ آگے یہ بات بڑھاتے ہیں کہ کیا ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، فائنلی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے طالبان کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں کہنا، ہم نے ایک ہی یکسوئی ایک پالیسی جو ہے وہ ہم نے اپنانی ہے، یا کہ پھر سے ہم ایک بار پھر جا رہے ہیں یو ٹرنز کی طرف جہاں پہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی اور فیصلہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. ناظرین، طالبان کے ساتھ حافظ گل بہادر کے ساتھ جس کے اوپر اٹیک اب ہم نے حال ہی میں کیا افغانستان میں، ان کے ساتھ بھی بہت ساری پیس ڈیلز ہم کر چکے ہیں اور اس کو توڑ بھی چکے ہیں. کیا یہ ایک بار پھر ہم اس طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کو ریورس کریں گے؟ اس پہ بات ہوگی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اسپاٹ لائٹ ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے اوپر. آفتاب عالم صاحب، اب آپ کے جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں سہیل افریدی صاحب، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم کسی قسم کا، پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں چاہتے خیبر پختونخوا کا. تو اب آپ نے یہ فائنل فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا آپریشن نہیں کرنا، اور اگر نہیں کرنا تو پھر آپ صفایا کیسے کریں گے ٹیررسٹ کا؟ مختصر سا جواب دیجیے گا اس کا. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور فارم 45 والی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور 2/3 میجورٹی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ریزرو سیٹ جو ہیں وہ کسی کو دیے گئے ہیں، حالانکہ کس کا حق تھا. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں جو آپریشن کے اینٹی نیریٹو ہے یہ عام عوام میں پایا جاتا ہے. ان کو کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر ریزرویشنز ہیں. کارٹلنگ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا، حالانکہ وہ چرواہے تھے جو سوات سے جو ہے سیزنل مائیگریشن کرتے ہوتے ہیں پہاڑوں کے گرم علاقوں کی طرف. اچھا، اس طرح تیرا میں جو واقعہ ہوا ان کو کیا نام دیا گیا؟ تو دیکھیں، ان شارٹ عمران خان کے دور میں امن آ جاتا ہے، 80% واقعات میں کمی آ جاتی ہے، پھر ریجیم چینج کے بعد جو ہے پالیسی اکثر بدل جاتی ہے. اور ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے خواہشات کے مطابق جو ہے، چونکہ ان کو ایئر بیس چاہیے افغانستان میں، تو پھر آپ نے فیصلہ آفتاب عالم صاحب، چونکہ لوگ آپ کا جواب سن رہے ہیں، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، لوگ آپ کا آن بورڈ لیا جائے گا. اچھا، آن بورڈ ہمیں سیٹسفائی کیا جائے گا، ہم فیصلہ کریں گے کہ آپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. آل رائٹ، اوکے. اختیار ولی صاحب، آپ نے آفتاب عالم صاحب کی بات سن لی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ آپریشن ان کے صوبے میں آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاپولر اوپینین ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ وہاں پہ عام شہریوں کی جانیں جاتی ہیں جب آپریشن کرتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج تیرا میں بھی ہوا، کولیٹرل ڈیمیج کٹلنگ میں بھی ہوا، کولیٹرل ڈیمیج وزیرستان میں بھی ہوا. دیکھیں، ایک تو مطلب آفتاب عالم صاحب سابق وزیر قانون ہے، بھائی ہیں چھوٹے. میں گزارش کروں گا کہ ہر موقع اور ہر موضوع پر یہ فارم 45 47 یہ بات مت کیا کریں. جہاں پہ جو موضوع ہوتا ہے اس پہ رہا کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ ریئلٹی ہے. جی، تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن کم از کم میں آپ کو بتاؤں، تکلیف سے زیادہ تو میں سخت بیان دے دوں گا، آپ کو زیادہ اس سے تکلیف ہو جائے گی، لیکن میں یہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. جو موضوع ہے وہ بڑا سیریس ہے. 4 کروڑ آبادی کی امن کی بات ہم کر رہے ہیں، اس وقت ہم امن پہ بات کر رہے ہیں، اور 45 اور 47 پہ آ جاتے ہیں. یہ مینڈیٹ اور ریزرو سیٹ موقع محل دیکھ کے بات کرنی چاہیے.
बात ऐसी है कि खैबर ठीक है, पख्तूनख्वा अगर में ये जो बातें आप पॉपुलर मामूली समझती हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फिर सर देखिए, ताकतवर लोगों को चाहिए कि वो डायरेक्ट ही आफ्ताब आलम सेलेक्ट साहब, ही किया खैबर करें। इस पख्तूनख्वा बेस में में हम नहीं आपका पढ़ना आपकी चाहते। देखिए सर, हम तो यही खैबर कहते पख्तूनख्वा में आपकी कि फिर गवर्नमेंट है, 2018 आर्टिकल में फिर 245 भी आपको उठा के आपने बिठा इन्वोक दिया किया गया हुआ है था ना, तख्त पे। आर्टिकल ये जो 245 जिस के तरह तहत ही आपको तो अभी फौजी बिठा आए हुए हैं दिया, ना आपके सूबे में, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही थी। वो तो बहरहाल हमारे ये चीफ सुन मिनिस्टर लें। साहब ने ऐलान किया चलिए, हुआ है, चलिए। हमने आफ्ताब साहब, यूनानिमस रेजोल्यूशन आफ्ताब पास साहब, किया हुआ है, तो और अभी ये साहब, इख्तियार वली तीसरी साहब बार, की पार्टी भी हमारे साथ आफ्ताब ऑन साहब, बोर्ड थी, उसमें आफ्ताब साहब, यूनानिमस तीसरी रेजोल्यूशन बार पास है। आपकी जी हुकूमत जी, को खैबर पख्तूनख्वा में इंस्टॉल किया गया, तीसरी बार आपकी हुकूमत को जनरल फैज जैसी कुव्वतें लाई हैं। आप अपने दौर की अमन की बात करते हैं। मगर आपकी सर यहाँ पे अब कोई क्या करना है ऑर्गेनिक इख्तियार मैंडेट वली है? साहब, अब क्या करना है? बात नहीं मत किया करें ना, पॉलिटिकल जनरल बात फैज तो वो मत जेट किया ब्लैक करें। टेररिस्ट को 100 को छोड़ चुके हैं, अब आपने क्या करना अच्छा, है? इस बात पे के ऊपर मेरी गुजारिश होगी कि आप उस बात के ऊपर आए, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर आए जो ट्रम्प साहब की ख्वाहिशात पूरी किए जा रहे हैं। अच्छा, इनको एयरबेस जो है हवाले किया जा रहा है। ये ट्रम्प आफ्ताब साहब, जो मैं आपको बुरा इख्तियार लग साहब रहा को है, फ्लोर देती हूँ। इख्तियार साहब, आप ये- इस पे ये- जवाब दे दीजिए कि अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? सूबाई हुकूमत देखिए, आपको मैं- कहती मैं- है मैं- कि मैं- कोलैटरल मैं आपको डैमेज हम बताता हूँ। बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाउ व्हाट? देखिए, यही ट्रम्प है जो आज इनको शायद अच्छा नहीं लग रहा है। उसके इलेक्शन से पहले कितनियां डाली जा रही थी कि ट्रम्प मामा आएगा और हम सबको बचाएगा। बात ऐसी है कि वफाकी हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। सूबाई हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो अमन बहाल करने के रास्ते में वो रोड़े अटकाए या वो हाइल हो, नेवर, कभी भी नहीं कर सकती। एक बात ये करते हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कोलैटरल डैमेजेस की, कि जहां पर ये सिविल आबादी के लोग मरते हैं, शहीद होते हैं, उसका हमें अफसोस होता है। पता नहीं, आई डोंट नो, इसमें और भी सारे दोस्त बैठे होंगे, बट मैं खुद 2 बार, मेरा घर खानादान नहीं, मेरा घर 2 बार इस आफत का जो है हम इफेक्टी हैं, हम भुगत चुके हैं इस दहशतगर्दी को। अब बात ऐसी है कि जहां पर कार्रवाई हो वहां पर कोई खारजी होता है, वहां पर कोई फितना होता है, तो उस फितने को वहां का लोकल बंदा पनाह क्यों देता है? मगर सर, और वो अगर सर उनको एक बात पनाह जरा देते प्लीज हैं, वाजे कर दें कि ये तो नहीं होगा कि आज आपने ये फैसला किया इख्तियार वली साहब ने और कल जो है कोई और जनरल आके जेट ब्लैक टेररिस्ट को छोड़ देगा। सर मुझे 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 आफ्ताब साहब, मुझे लेट मी कंडक्ट द शो। तो इख्तियार वली साहब, ये तो नहीं होगा कि इस तरह फिर कोई और जनरल आएंगे और वो कहेंगे कि जी बाद में अखबारों में खबरें छपेंगी कि जी उन्होंने जेट ब्लैक टेररिस्ट को छोड़ दिया है? ऐसे तो नहीं होगा? आज जो आप फैसला कर रहे हैं, क्या आप उसको कैरी करेंगे? जिसने भी किया है, जिसके दौर में भी हुआ है, जी, ये जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के साथ। वो जो टेररिस्ट को 40-45 हजार लोगों को 2021 में लाया गया था, स्वात में बसाया गया, वजीरिस्तान में बसाया गया, चित्राल में बसाया गया, काशगर के रास्ते इंपोर्ट किए, वो लोगों को नहीं, वो बाकायदा टेररिज्म को इंपोर्ट किया गया था। राइट। और वही लोग उसके जिम्मेदार हैं जो उस वक्त यहाँ पर कोर कमांडर था, जो उस वक्त मुल्क का वजीर आजम था, जो उस वक्त इस सूबे का खैबर पख्तूनख्वा का नाउ लेट मी गेट अफसर साहब, खट्टर साहब बड़ी पेशेंटली दोनों को सुन रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि इंशाल्लाह जो अभी पीस टॉक हुई है, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आइंदा हफ्ते इसके बारे में इस्तांबुल में हम जाके मिल रहे हैं। जी, हमें मालूम और है। इस चीज को हमने रास्ते में और अधूरे में छोड़ना नहीं है। अमन को हर सूरत हम बहाल करेंगे। अगर सुहेल अफरीदी साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर है कि ये साथ चलेंगे, तो हम इनके बगैर भी जो, अगर हम इंडिया से जंग जीत सकते हैं ना, तो हम ये भी आपको करके दिखा देंगे। अच्छा, अफरा साहब, खटक साहब, आपने इख्तियार वली साहब की बात सुन ली। उन्होंने कहा है कि बेहतर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारे साथ चले, नहीं तो जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी है तो इनको भी देंगे। देखिए जी, पख्तूनख्वा के अवाम ने पिछले साल आपने देखा कितने बड़े बड़े मुजाहरे किए सारे सूबे में, स्वात से लेकर जनूबी वजीरिस्तान तक, और उन्होंने दहशतगर्दी की मुखालफत की, लेकिन साथ में उन्होंने फौजी ऑपरेशनों के बारे में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद माजी की वो तजुर्बे हैं जो हुए हैं और जिनकी वजह से बड़ी परेशानी लोगों में मौजूद है। तो अहम बात यह है कि जो फैसला साजी हो उसमें सियासी पार्टियों को, अवामी नुमाइंदों को, सबको शरीक करना चाहिए, क्योंकि उनके दरमियान बहुत सबूत शुबहात पाए जाते हैं। और जिस तरह से यानी ये कोलैटरल डैमेज की बात की जाती है, तो ये पिछले साल मुझे याद है
گورنر خیبر پختونخوا نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جس میں پی ٹی آئی کے سوا باقی ساری پارٹیاں آئی تھیں، یعنی صرف پی ٹی آئی نہیں، باقی ساری پارٹیاں، مسلم لیگ نون بھی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، این ڈی ایم اور ساری پارٹیاں، لیکن آفتاب شیرپور صاحب کی پارٹی، سب نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی دھند آپریشن جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا ہے، کیونکہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں اس سے دہشت گردی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، لیکن ضرب عضب سے بڑا کون سا آپریشن تھا 2014 میں جو ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن ایسی معلوم ہوا کہ دہشت گردی جب دوبارہ ظاہر ہوئی تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط جی، تو لوگوں میں ایک اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر یہ کریں گے، آپ آپریشن کریں گے تو اس کو اونرشپ نہیں ملے گی، سوسائٹل اونرشپ جسے کہتے ہیں، جس کو عوام یا پارٹی سپورٹ کریں گی، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ابھی کوئی بھی پارٹی مجھے بتائیں کہ وہاں پختونخوا میں کھلم کھلا آ کے کہے کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بد اعتمادی پائی جاتی ہے۔ بالکل، اور آپ نے کہا کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جب تک آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے، جب تک آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے، تو تب تک کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ مگر یہ جو میکنزم ہے جو آپ افغانستان کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے کون سے ایسے عنصر ہوں گے جو اس کو کامیاب بنائیں گے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت سپاٹ لائٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر۔ افراز صاحب کھٹک صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر ضرور کیا تھا، مگر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں کچھ سٹیٹمنٹس دی اور انہوں نے کہا مجھے بگرام ایئر بیس جو ہے واپس چاہیے، نہیں تو بیڈ تھنگز ول ہیپن۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بگرام ایئر بیس افغانستان کی وجہ سے نہیں چاہیے، مجھے چائنا کی وجہ سے چاہیے۔ تو یہ جو اسکرمش ہوئی ہے ریسنٹلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، آپ اس کے اندر کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ہے، اصل میں ہم تو الجھے ہوئے ہیں، یہ الزام اور جوابی الزام اور بہت سخت الزامات ایک دوسرے کے خلاف پاکستان اور افغانستان، لیکن اصل میں بین الاقوامی اس کا پہلو ہے اور بڑی طاقتوں کے درمیان کشمکش اس کے پیچھے ضرور ہے۔ دیکھیے، ایک ایف پیک جو ہے وہ مغرب نے بنایا تھا، یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے، جیسے امریکہ نے ایک کوشش کی تھی، یہاں سے مجاہدین اور طالبان بنے اور افغانستان گئے اور ایک طرح سے ایف پیک کا تصور سامنے آیا۔ پھر چین نے کوشش کی کہ افغانستان، پاکستان اور چین کی ایک ٹریپارٹائٹ پروسیس ہے وہ شروع ہوا۔ اس سال اس کی 2 میٹنگیں، ایک بیجنگ میں اور ایک کابل میں ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی اس کے اندر پیش تھے۔ جی اور اس جنگ کی وجہ سے وہ چینی جو پروسیس تھا وہ ڈیریل ہو گیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ انڈائریکٹلی یہ جو جنگ ہے اس کے نتیجے اس طرف نکلے ہیں جو جس طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رخ اس جنگ کا، اس تنازع کا اسی طرف ہے۔ بدقسمتی سے جگہ ایسی ہے کہ بڑی طاقتیں سب اپنا اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتی ہیں، اور چونکہ پاکستان کے اس وقت رشتے اس سے امریکہ سے زیادہ نزدیک ہیں، تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر زیادہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اختیار ولی خان صاحب، کہیں اس لیے تو ہم موسٹ فیوریٹ تو نہیں ہیں کہ وسیلہ بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، سچ کوئی بات نہیں ہے، اور مطلب بات کو ہم اگر شک کی نظر سے دیکھیں گے تو بھی گزارا نہیں ہوگا، اور ہر جگہ پر آنکھیں بند کر کے اگر آپ اعتبار کریں گے تو بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو پاکستان میرے خیال میں اب جو ماضی کے تجربات ہیں، جو ہمارے مذاکرات ہیں، جو ہمارے اتحادی تھے، ان کے پھر رویے کیسے ہوئے، وہ ساری چیزیں، وہ تلخ و شیریں تمام جو تجربات ہیں وہ ہمارے سامنے پڑے ہیں۔ سو ہمیں بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی یکسوئی کے ساتھ اور بڑا فوکس کر کے آگے قدم اٹھانا ہوگا۔ بگرام ایئر بیس کی بات پہ، مطلب اگر آپ اس کو، یہ ایسا ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو، اگر آپ اس کا اس طرف ترجمہ کریں تو وہ کچھ اور نکلتا ہے، اگر آپ لیفٹ سائڈ نہیں، مگر دیکھیے ایک طرف سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آفتاب عالم صاحب اور ان کی پارٹی کو آپ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، اگر وہ مان جائیں تو اچھا ہے۔ نہیں منیز، میں نے بات پہلے یہی کی تھی نا کہ مان جائے تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ ساتھ چلے، اور اگر نہ مانے تو؟ اگر نہ مانے تو آپ بتائیے کہ پھر بلوچستان، پنجاب، سندھ، کشمیر، بلتستان اور وفاق یہ ایک سائیڈ پہ رہے، اور جو سہیل افریدی صاحب کہیں گے اس کو مانا جائے، جو تحریک انصاف کہتی ہے اس کو مانا جائے۔ ان سے رسپانس لینے دے اس بات کا۔ ذرا مجھے میرا موقف بلڈ اپ جی بس میرے پروگرام میں کچھ ہی چند منٹ رہ گئے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آفتاب عالم صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وفاق کا کوئی ذاتی کوئی ادھر کام تو نہیں ہے،
वफाक का इधर कोई जाती कोई कारोबार तो नहीं है। जी हम तो यहाँ पे अगर कारोबार है तो वो आपके हैं, जी तोरखम क्रॉस बॉर्डर जी जितने आपकी जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो जी इंटरेस्ट तो जी आपके हैं। हमारा तो काम यहाँ के ठीक अमन से है, ठीक अमन एट एनी कॉस्ट हम यू बहाल नीड करेंगे। ठीक है और ठीक है आफ्ताब आलम साहब, अमन तो आप भी चाहते हैं, मगर एक तरफ से आप लोग जिरगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये दोहा के अंदर मुज़ाकरात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, और वो कहते हैं हमें हर कीमत पे अमन चाहिए, आप चले साथ ना चले। देखें, यही तो बात है कि अपनी पॉलिसी जो है वो सूबे के ऊपर थोपना या मुसल्लत करना जो है ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये तो वो इनके स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि आप ने इस तरह करना है, हमने इस तरह करना है। देखिए, क्रॉस बॉर्डर हम समझ सकते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट जिसको अजीज नहीं है मेरे ख्याल में वो मुहब्बे मैं एक वतन सप्लीमेंट्री पाकिस्तानी ही सवाल नहीं हो आपके सकता। सामने रखता हूँ, लेकिन आप देखिए, इनसे कर लीजिए जी मुनीज़े, मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, इनसे ये पूछिए कि पहली मीटिंग अभी जो 3 दिन पहले बुलाई गई थी इसी अमन के लिए, इसी अफगान बॉर्डर के लिए, अफगानिस्तान महाजिरीन की वापसी के लिए, आप कहाँ थे? दैट वाज योर इंटरेस्ट। ये क्यों आपकी आफ्ताब देखिए, साहब वो इसका border जवाब के दे लिए दें, नहीं फिर मैंने बनाई गई प्रोग्राम के थी। इख्तिताम पे जाना है। जी आफ्ताब साहब, आप तो सियासत देखिए, कर वो रहे थे, बॉर्डर आपने के लिए सियासत नहीं की। बुलाई गई थी, आपको वो तो अमन से कोई अफगान लेना देना नहीं, रेफ्यूजीज सूबे की से क्या लेना रिपेट्रिएशन के लिए बुलाई गई थी। उसमें अच्छा। हमारा स्टांस जो है बड़ा वाज़ेह है, और हमारे नुमाइंदे ने मुज़म्मिल असलम और हमारे चीफ सेक्रेटरी क्या साहब ने नुमाइंदा यार? उसमें पार्टिसिपेशन भी नुमाइंदा की थी। गाने लग के बंदा एज अ प्रोटेस्ट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं की कि ये चाह रहे हैं कि आप जब अडियाला से, हालांकि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जी वो अपने लीडर से नहीं मिल सकता, वो चाह रहे हैं कि हमारे पिंडी से या कहीं और से आप होके जाएं, तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं हो सकता। किसी के ख्वाहिशात के ऊपर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल सकती। जहाँ तक अफगानिस्तान की पॉलिसी है, रेफ्यूजीज की पॉलिसी है, चले इनका डोमेन है, इनका मैंडेट है, लेकिन देखिए उनकी बेइज्जती तो ना की जाए, उनकी मेहमान नवाजी आपने इतने टाइम कर ली, अभी किस बेइज्जती से आप भेज रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर हमें एक अलग प्रोग्राम करना होगा, मैं आप लोगों को दावत जरूर दूंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इख्तियार वली साहब, इसके ऊपर मैं एक तवील प्रोग्राम करूंगी। आफ्ताब आलम साहब, इख्तियार वली साहब, मुझे नहीं पता मैं जल्द बता दूंगा कि इन्होंने सूबे के अमन पर, सूबे की कीमत पर अपनी गंदी सियासत को फूकी। अच्छा, मैं इसके ऊपर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इख्तियार वली साहब, अफरा साहब खटक साहब, और आखिर में अफरा साहब खटक साहब ने एक बात कही, बड़ी अहम कही, कि अगर आप पॉलिसी बनाते हैं तो एक तो उसकी एक ओनरशिप होनी चाहिए, सियासी ओनरशिप होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो उसके अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट होगा, और उस ट्रस्ट डेफिसिट से आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है या कोई भी जो प्लान है आप मुकम्मल या ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।